कराची जाने का मंसूबा मैंने कई साल से बनाया था, लेकिन आखिरकार फरवरी 2021 को मैं इस देरीना मंसूबे को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो गया और मैं लाहौर से कराची की तरफ रवाना हुआ। लेकिन कराची पहुंचकर मुझे बहुत झटके मिले और मैं हैरान रह गया कि इतना बड़ा शहर और इसकी ख़राबी को देखकर मैं शशदर रह गया। और उन चीज़ों का ज़िक्र मैं इसलिए आपके साथ करता हूँ कि एक अजनबी के तौर पे इस शहर में आते हुए आपको कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और एक अजनबी के आंख से मैं इस शहर को आपके सामने पेश करता हूँ। और मैं खुदा की कसम कहता हूँ कि इसमें मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं है और न मैं किसी की तरफदारी करता हूँ। मैं सिर्फ़ जो सदमे मुझे पहुँचे और इन लोगों पर मेरा जो रहम आया और इन लोगों को मैं देखकर उनके बुरे हालात को देखकर मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, तो मैं तो और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इस वीडियो में इन मसाइल का ज़िक्र करूंगा। और अगर कोई बाइख्तियार लोग इन मसाइल पर तवज्जो दे सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं तो मैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर रहूँगा। तो अब मैं अपने इस रोदात का इब्तिदा करता हूँ। कराची सोहराबकोट अल आसिफ स्क्वायर पहुंचकर सबसे पहला झटका मुझे उस वक्त मिला कि जब मैंने रात गुजारने के लिए होटल के बारे में पूछा। मुझे पता चला कि यहाँ कोई होटल नहीं, सिर्फ एक होटल ताज होटल था जिसमें एक कमरा जो तमाम सहूलियात से खाली था 1200 रुपये पर नाइट पर मुझे ऑफ़र हुआ। 3 घंटे मुसलसल तलाश के बावजूद भी किसी ने मुझे कोई होटल रात गुजारने के लिए नहीं दिखाया। आखिरकार मुझे एक इंतहाई गंदा और पुरखतर इलाके में एक छोटा सा गोदाम नुमा गंदा कमरा मिला 3500 माहाना पर, जिसमें मैंने 7000 रुपये लगाकर सोने के काबिल बनाया। 3 दिन बाद मुझे पाक मदीना कॉलोनी सोहराबकोट के करीब एक गुजाराहाल कमरा 4500 रुपये माहाना के हिसाब से मिला। 3-4 दिन में मुसलसल घूमता रहा। मैं सोहराबकोट से सिंधी होटल होते हुए आसनाबाद और गुलशनी मेमार तक, फिर गुलबर्ग टाउन, कराची से सदर और मज़ार कायद से वापस सोहराबकोट, और फिर सोहराबकोट से औरंगी टाउन 5 और फिर उर्दू बाज़ार सबरिया चौक तक। कहीं पर भी मैंने किसी रहायशी होटल को नहीं देखा और न ही किसी कमरे पर कमरा बराए किराया का नोटिस देखा, जैसा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी या लाहौर में मिलते हैं। इसके बारे में मेरा पहला गुजारिश हुकूमती सिंध और फिर अहले सरवत लोग अहले कराची से है कि सोहराबकोट जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़ा बस टर्मिनल है, यहाँ इंतज़ार गाही और कम से कम 50 5 स्टार होटल्स और 100 के लगभग आम होटल्स जिसमें रात गुजारने की सहूलियात मौजूद हो। ये सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, यानी एक बेहतरीन मौका है। 5 पनाहगाहें और 100 आम लेवल के होटल्स पूरी तौर पर कराची में चाहिए रहाइश के लिए। तो ये सबसे बड़ा झटका जो मुझे मिला वो ये था कि सोहराबकोट में कोई रात गुजारने के लिए कोई भी होटल नहीं। बहुत बुरी बात है। दूसरा झटका मुझे उस वक्त मिला कि यहाँ पीने के पानी मुज़र सेहत है और हर जगह पानी में एक ख़ास किस्म का जायका होता है। आप हर जगह पानी नहीं पी सकते हैं, लिहाजा आपको बोतल का पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा मसला है। सारे कराची में पानी में कचरे का जायका होता है। तीसरा झटका, हम तो ख़बरों में
सुन रहा था कि कराची में कचरे का ढेर हर जगह नज़र आता है, लेकिन अमली तौर पर मैंने ये नहीं देखा था। लेकिन सोहराबकोट ता सिंधी होटल, हसनाबाद, गुलबर्ग टाउन, औरंगी टाउन और यहाँ तक कि सदर, मज़ार कायद और गुलशन मेमार में गर्द गुबार, कचरे का ढेर, गंदा पानी और इंतहाई ताफ़ुन ज़दा इलाके देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान था कि ये लोग यहाँ ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं। मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैंने एक हफ़्ते से ज़्यादा कराची में गुजारा, लेकिन मैंने कहीं गंद डालने के लिए किसी ड्रम या डस्टबिन को नहीं देखा, और न ही किसी गाड़ी को देखा जो गंद उठाता हो, या किसी सरकारी मुलाजिम किसी जगह झाड़ू फेरता हो। ये क्या है? ये तो शहर नापुरसान है। अगर अगरी नगरी और नफसा नफसी है। ये तो पेशावर में केपी हुकूमत से गिल्ला करता था कि सफाई का दुरुस्त बंदोबस्त नहीं करती, लेकिन कसम से कराची को देखकर पेशावर तो मुझे जन्नत मालूम होने लगा। कराची की इन हालात को देखकर मैं डिसहार्ट हुआ। मैं यहाँ कई महीने गुजारने आया था, लेकिन 3-4 दिन में मैंने यहाँ से निकलना चाहता था। मैं अहले इक़्तिदार से गुजारिश करता हूँ कि जिन 3 कमज़ोरियों का ज़िक्र मैंने किया है, उनके लिए इमरजेंसी बुनियादों पर इक़दामात उठाए। कराची वालों से मेरा गुजारिश है, खा आप सिंधी है, मुहाजिर है, बलोच है, पश्तून है, अफ़गान है, वज़ीरिस्तान का है या किसी भी जगह के है, लेकिन कराची में रहते हुए ये अज़म और इरादा करे कि अपने इलाक़ों को ख़ुद साफ़ करे और उनकी सफाई के लिए इलाकाई तौर पे कमेटियाँ बनाए, इसके लिए चंदा करे और इसको वॉलंटियर बुनियादों पर हल करे। आइंदा इंतखाबात में वोट साफ़ पानी और साफ़ सुथरा कराची की शर्त पर दे। यानी आपके पास जो भी सियासी लीडर आ जाते हैं तो अपनी कमेटी के तौर पे ये 3 बड़े मसाइल सर फहरिस्त लिख कर, साफ़ पानी, कचरे से साफ़ शहर और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अमन व अमान के साथ, अगर आप हमें दे सकते हैं तो हम आप कोर्ट को देंगे, वरना नहीं। और फिर जब वो मुंतखब हो जाए तो फिर आप उनके पास जाए और उनसे ये डिमांड करें कि आपके लिए करे। दूसरी बात, सियासतदानों से मेरा ये गुजारिश है कि सारे बड़ी लीडर और सियासतदान इन 3 मसाइल पर कंप्रोमाइज़ मत करें। जिसकी भी हुकूमत आ जाए तो अपोजिशन वाले हुकूमत वाले के साथ इन 3 चीज़ों पर तीन चीज़ों पर उनके हिमायत करे और उनके हाथ उठाए। ऐसा नहीं कि अगर वो कामयाब हो जाएंगे तो फिर आपसे सियासत चली जाएगी, ये ऐसी कोई बात नहीं। अगर बेहतरीन कराची हो तो आज अगर उनका नंबर है, कल आपका नंबर भी आ सकता है और आप एक बेहतरीन कराची आप बना सकते हैं। जब मैं पेशावर से लाहौर आया तो लाहौर मुझे आलूदगी, गर्द गुबार और कचरे का शहर मालूम हुआ, लेकिन जब मैं कराची आया तो लाहौर मुझे से भूल गया और लाहौर मुझे एक साफ़ सुथरा शहर नज़र आने लगा कराची की हालत को देखकर। तो ये बहुत बुरी बात है और ये बहुत सदमे की बात है। इन सब चीज़ों का जो तज्ज़िया करता हूँ ये मैं एक आम आदमी की हैसियत से और एक आम आदमी के लेवल से करता हूँ, क्योंकि मैं करोड़पतियों और अरबपतियों के नज़रिए से और उनकी हैसियत से नहीं करता, क्योंकि करोड़पति और अरबपति तो हर जगह उनके लिए किसी भी सहूलत की कमी नहीं होती। ये मैं आम आदमी के लेवल की बात करता हूँ कि आम आदमी को क्या मसाइल है और वो किन हालात से कराची में गुज़रता है। बी एरिया वस्ती कराची, यहाँ तो ज़्यादातर लोग पश्तो बोलने वाले हैं, लेकिन कुछ न कुछ हिंदी, सिंधी और उर्दू भी बोलते हैं। यहाँ बड़े बड़े कारखाने हैं और इन कारखानों में काम करने वाले लोग यहाँ रहते हैं, तो ये मतलब है कि बिल्कुल कमज़ोर क्लास वाले हैं, गरीब लोग हैं यहाँ रहने वाले। सारे बड़े बड़े कारखाने हैं यहाँ निकल आया हूँ और इस रोड का मुझे पता नहीं कि ये कौन सा रोड है। ये कराची इंडस्ट्रियल एरिया है। एक कारखाने पर नोट लिखा हुआ था कि यहाँ 18 साल से कम उम्र बच्चों को काम नहीं, मुलाजिमत नहीं दी जाती।
دیکھیں نا یہ سارے کارخانے ہیں. یہ سارے کارخانے ہیں. یہ سارے کارخانے. یہ سارا علاقہ کارخانوں سے بھرا ہوا ہے اور یہاں کے جو ملازمین ہیں ان کے رہائش کا بندوبست کارخانوں نے خود کیے ہیں. ادھر یہ سارے کارخانے ہیں دائیں بائیں. سہراب کوٹ انڈسٹریل ایریا وسطی. اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو کراچی کے 9 عجیب باتیں بتاؤں گا، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے. یہاں کراچی سہراب کوٹ، لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ سارے سڑک جو ہے وہ کچے ہیں. بہت عجیب بات ہے کہ کراچی میں اس طرح کے حالات، سارے سڑک کچے ہیں. بہت عجیب بات ہے. یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ کرایہ کے کمرے موجود نہیں ہیں. بہت عجیب بات ہے. اس چوک سے اب میں اس طرف جا رہا ہوں تو پتہ نہیں کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور میں کہاں جاؤں گا، تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا علاقہ ہے. اوکے، یہ اصل میں احسن آباد ہے، یاسین آباد نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اس کو یاسین آباد کہتے ہیں. تو یہ میں غلطی کا جو ہے تصحیح کرتا ہوں، یہ یاسین آباد نہیں بلکہ احسن آباد ہے. اور یہ اب سیکٹر 2 ہے. اب میں فرسٹ سیکٹر کی طرف جا رہا ہوں. اب میں کراچی احسن آباد میں ہوں اور احسن آباد مارکیٹ کی طرف میں جا رہا ہوں. یہ مین احسن آباد لکانی ٹاور ہے. اب اس سامنے والی مسجد میں بیٹھ کر میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا. یہ کوئی مسجد سٹاپ ہے تو یہاں سے میں اس سامنے والی مسجد میں بیٹھ کر پولیس. اس مسجد میں بیٹھ گیا. اب ہم آگے جا رہے ہیں. سڑکوں کو دیکھو اور اس گندگی کو دیکھو.
جب میں ان علاقوں سے واپس آیا تو میرے ٹانگوں کا وہ حصہ جو کہ ٹخنوں اور گھٹنوں کے درمیان ہے اس پر اتنا سخت خارش لگی کہ پھر وہ 2-3 ہفتے تک وہ اس طرح خارش کرتے رہے۔ دیکھیں یہ بلڈنگ کسی بھی صورت رہائش کے قابل نہیں، لیکن غریب اور مجبور لوگ اس میں رہتے ہیں۔ بالکل گند کے اوپر بنا ہوا ہے اور اتنا خراب اور بسیدہ ہے کہ آخر کار میں مزار قائد پر پہنچ چکا ہوں بہت مشکل کے بعد، اور اس طرح کہ میں سہراب کوٹ سے لے کر گلشن اقبال روڈ پر، پھر گلشن اقبال روڈ سے ڈگ روڈ پہ، اور ڈگ روڈ سے پھر اس طرف آتے ہوئے مجھے بہت بلبلیوں سے گزرنا پڑا، اور اب میں آپ کو مزار قائد کراچی دکھاؤں گا۔ اچھا تو یہ لے مزار قائد، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان۔ تو یہ ہے مین روڈ اور یہ ہے مزار قائد کی انٹری گیٹ۔ اس کے ساتھ تو کافی بڑا احاطہ ہے، اور یہ اس طرح کا یہ جگہ ہے، اور یہ سڑک ہے، یہ سڑک ہے، اس سڑک کے سامنے یہ مزار قائد ہے جو کہ ان درختوں کے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ میں وہاں قریب جا کے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ادھر تو کچھ اونٹ تیری کون سی کلسیدی ہے وہ کیا ادھر کر رہے ہیں مزار قائد کے ساتھ۔ یہ اونٹ ہے اور یہ سامنے مزار قائد ہے۔ اب میں اس کے قریب جا رہا ہوں۔ میرے خیال میں صحیح ڈائریکشن سے نہیں آیا ہوں، وہ صحیح ڈائریکشن وہ ہے جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں۔ قائد ہے اور ادھر ایک کبوتر جا۔ یہ علاقہ ہے کراچی میں سہراب کوٹ، تو اس راستے کو کہا جاتا ہے، اس روڈ کو ایکسپریس وے، اور یہ سارا علاقہ جو ہے سہراب کوٹ ہے، لیکن یہ خاص کر اس کو کہا جاتا ہے الآصف۔ یہاں زیادہ تر پختون ہے، 95% سب کے سب پختون ہیں، یا افغانستان کے ہیں یا بلوچستان کے ہیں یا کے پی کے ہیں، اور یہاں سے سارے ملک کے لیے گاڑیاں ملتے ہیں۔ تو یہ ایکسپریس وے ہے اور اس کے دونوں سہراب کوٹ کا جو سٹاف ہے وہاں بھی آپ اتر کے پھر اس الآصف کی طرف آ سکتے ہیں، اور یہ اس طرح کا علاقہ ہے۔ اس میں مجھے کمرہ ملا ہے، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ برائے نام کمرہ ہے اور بہت کم قیمت میں ملا ہے، لیکن اس میں سہولیات کے نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ میں نے تقریباً 5,000-6,000 روپے میں نے اس کو فٹ کرنے کے لیے لگائے۔ یہ سارے علاقے میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ خود کچرے کا مناظر دیکھیں اور آپ خود دیکھیں، مطلب ہے ہر جگہ آپ ڈسٹ اور کچرا۔ میں سہراب کوٹ الآصف سے یہاں نکلا ہے، یہ سامنے والا النور سٹاپ ہے، اور یہ روڈ سہراب کوٹ کو جاتا ہے، یہ سامنے والا روڈ۔
ادھر ایئرپورٹ نیپا، کریم آباد، نیو سبز منڈی، حیدرآباد صدر، یہ علاقے. یہ روڈ سہراب گوٹ ہو جاتا ہے اس طرف سہراب گوٹ. اب میں اورنگی جانا چاہتا ہوں. اب میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس کا نام ہے پاک مدینہ، کالونی سہراب گوٹ کے قریب ہے، اور یہ علاقہ ہے تو اس کی نسبت بھی اچھا ہے، اس میں کوئی مسئلہ مجھے نہیں ہے. تو یہاں میں رہتا ہوں اور 4500 روپے پر مجھے کمرہ ملا ہے. یہاں مڈل کلاس کے لوگ یہاں رہتے ہیں. یہ علاقہ اورنگی ٹاؤن اور گلبرگ کی نسبت صاف ہے. اورنگی ٹاؤن اور گلبرگ ٹاؤن میں تو آپ گرد و غبار کی وجہ سے آپ سانس بھی نہیں لے سکتے، لیکن یہ علاقہ اس نسبت سے کافی صاف ستھرا ہے. پاک مدینہ کالونی سہراب گوٹ آیا ہے. یہاں کا اسٹریٹ لائف کچھ اس طرح کے ہے. یہ اب مین روڈ پہ میں نکل آیا جو کہ سہراب گوٹ کی طرف جاتا ہے. تو یہ ہے مین روڈ. تو یہ ہے گلشن معمار کراچی. گلشن معمار مجھے پوش علاقہ لگتا ہے. یہ سامنے ہے گلستان رضوان، گلشن معمار میں ہے. پی سی پی پاک سرزمین پارٹی، اس کے جھنڈا ہے پاک سرزمین پارٹی کراچی. یہ ہے گلشن معمار کراچی. جینیس اسٹارٹ اسکول. یہ خوبصورت سا گارڈن بھی یہاں ہے. یہ سامنے والا فیملی پارک ہے گلشن معمار میں، اور یہ مزدہ آ رہا ہے، اور یہ رومن پارک ہے، رومن پارک. تو یہ ہے فیملی پارک. فیملی کے بغیر اندر جانا منع ہے، بیچلرز کا کوئی داخلہ ممکن نہیں. یہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہے، مزدہ آ رہا ہے. ادھر دیکھو، سر سید سیکنڈری اسکول. یہاں میں ایک کپ چائے پیتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے. یہ سہراب گوٹ سٹاپ ہے جہاں آپ کو ہر جگہ کی گاڑی ملتی ہے. یہ سہراب گوٹ جو ہے نا، آگے الآصف سے اس طرف آ جائے تو یہاں بھی آپ کو اس کو سہراب گوٹ سٹاپ کہا جاتا ہے. تو یہاں سے بھی ملتان، کوٹ ادو، فتح پور، فیصل آباد، ان سب جگہوں کے لیے گاڑی ملتی ہے.
یہ انڈر پاس ہے اور وہ فلائی اوور ہے اور یہ نیچے روڈ ہے زیادہ چار کے اور یہ ہمارا جو ہے وہ مشترک واش روم یہ دونوں نہانے کے لیے ہے اور یہ فلش سسٹم اور یہ تقریباً 8 کمروں کے لیے ہے میرا کمرہ جو ہے وہ سیکنڈ فلور ہے اور میں سیڑھیوں پہ چڑھ کے میرا کمرہ ہے چلیے دیکھتے ہیں اچھا تو یہ ہے سیکنڈ فلور اور یہ میرا کمرہ ہے اور میرا کمرہ وہ یہ تو یہ میرا کمرہ ہے اور یہ 4500 روپے ایک مہینے کے لیے مجھے ملا ہے کیونکہ بہت بڑی بات ہے یہاں سہراب کراچی میں اس طرح کی کرنس بہت مشکل سے ملتی ہے تو جناب یہ ہے میرا کمرہ اور یہ کمرہ ہے جس میں اگر یہاں زیادہ تر انڈسٹریز میں لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں 3 بندے بھی اگر گزارا کریں تو رہ سکتے ہیں لیکن میں اسے ڈھیلا تو 4500 روپے ملا ہے اور اس میں یہ فین 4000 کا میں نے اپنے لیے خود لیا ہے کیونکہ یہاں کسی بھی کمرے میں کرائے کے کمرے میں فین نہیں ہوتا پنکھا آپ نے خود خریدنا ہوتا ہے یہ بیڈ اور بیڈ شیٹ اور یہ سب کچھ میں نے خود خریدی ہے چٹائی میں نے خریدی ہے 400 روپے یہ چارپائی جو ہے 2000 اور یہ بستر جو ہے 300 روپے تو اس طرح کی میں نے یہ اپنے لیے سیٹ کیا ہے ایک مہینے کے لیے سہراب کراچی میں اور ایک بات مدینہ کالونی سے کہا جاتا ہے مجھے بہت بڑا مسئلہ تھا کمرے کا کیونکہ میرے ساتھ سامان بھی تھا اور کمرہ پوری طور پر مجھے چاہیے تھا اور یہاں ہوٹل نہیں ہوتے ہیں بدقسمتی سے سہراب کوٹ میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب بھی آپ کراچی آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی رہائش کی بندوبست کرنی ہوتی ہے تو یہ کمرہ اب مجھے ملا ہے اور اس میں بجلی بھی ہے اور اب جو ہے نا فروری کا آخری ہفتہ ہے لیکن یہاں گرمی شروع ہوئی ہے اور ہم پنکھا لگاتے ہیں تو یہ میرا کمرہ تھا اور اس طرح کے اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ادھر جس علاقے میں میں رہتا ہوں ادھر کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت سستی ملتی ہیں مثلا میں اچھے سے اچھا کھانا جب کھاؤں صبح ناشتے میں تو 100 روپے بنتے ہیں جس میں 2 کپ اور پراٹھا اور چھولے یا انڈا آپ کھا سکتے ہیں اسی طرح جو دوپہر کے لنچ پہ آپ مطلب سنگل گوشت بھی کھائے اور 1 کپ چائے بھی پیے تو آپ کو 100 روپے خرچ آتے ہیں اور اس طرح شام کو یعنی مطلب ہے کہ 300 روپے پہ آپ یہاں زبردست قسم کا خرچہ کر سکتے ہیں 300 روپے پر ڈے کے حساب سے تو ادھر بہت چیپ ہے سب کچھ تو یہ بھی اس کی بہت بڑی بات ہے سو تھینکس فار واچنگ پلیز سبسکرائب لائک اینڈ شیئر مائی چینل ابھی میں نے نماز جمعہ پڑھی اور میرا ارادہ ہے کہ آج میں کلفٹن جاؤں تو اپنے کمرے سے پاک مدینہ کالونی میں جو میرا کمرہ ہے سہراب کوٹ میں وہاں سے میں کلفٹن جا رہا ہوں اور جس سے میں نے ایڈریس پوچھا اس نے مجھے بتایا کہ آپ داتا کوچ میں اور پھر بتایا کہ W11 ان دونوں گاڑیوں میں آپ جا سکتے ہیں تو یہاں آپ کے کسی کی بتائے ہوئے ایڈریس پہ پورا یقین بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اکثر و بیشتر غلط ایڈریس دیتے ہیں اور مجھے اس دفعہ
اور مجھے اس طرح کئی دفعہ بہت بڑا مشکل میں پڑا ہوں، تو اس لیے اس پر پورا یقین نہیں کر سکتے۔ یہ جامعہ بنوریہ ہے ادھر سہراب کوٹ اسٹیشن کے ساتھ۔ تو آج میں کلفٹن جا رہا ہوں، جب میں ادھر پہنچ جاؤں تو پھر میں آپ کو صحیح ایڈریس بتاؤں گا۔ یہاں سی ویو بیچ پہ 150 روپیز 150 روپے کیمل رائڈنگ نے لیا، 150 روپے کیمل رائڈنگ، 100 روپے ہارس رائڈنگ، 100 روپے جیپ رائڈنگ، اور 20 روپیز فار شوز keeping. So total 370 rupees. I spent here 370 rupees and 70 rupees for fare from Sohrab Gold to this Clifton. So this was my whole expenses today. یہ سہراب گوٹ ہے علاسب سے کچھ آگے، اور یہ جو ہے یہ کیسے گندا ہے یہ جگہ، اس گندگی کے ڈھیر کو دیکھ اگر ہیروین چیز بھی بیٹھے اوپر یہ سارے گند، لیکن بچوں کو گند میں کہتے ہیں۔ بچوں نے ادھر کرکٹ کھیلتے ہیں اس گن کے اندر، بچے ادھر کھیلتے ہیں۔ پاک انڈیا کرکٹ میچ جاری ہے۔ اور یہ رہائش علاقہ، ادھر دیکھیں اس گند کو، اوپر آبادی ہے۔ کراچی کے ان بچوں کو دیکھ کر میرا دل ہل گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں آپ کو کراچی کی 9 عجیب باتیں بتاؤں گا، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے بچے اسکول سے باہر ہیں اور بہت غربت کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ بچے میں نے بطور سیمپل آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان کی باتیں سن کر آپ ضرور غمزدہ ہو جائیں گے۔ دویم کی سرکاری اسکول کی، ہاں آپ تو سویم کی، پنزم کی سرکاری اسکول کی، ہاں ہاں دیکھیں بتا رہا 100 روپے گٹی 500 لار دسے کار گئی ایمار دے کار نہ کئی۔ اس طرح کے میں نے ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں کو دیکھا، اور ان کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا اس بے حس حکومت پہ۔ میں نے بڑی خواہش دل میں لے کے کراچی گیا تھا، لیکن میں بہت افسردہ دل کراچی سے واپس ہوا، اور وہاں کے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر مجھے بہت بڑا صدمہ پہنچا، کیونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کیونکہ ساری سیاستدان اپنی سیاست چمکانے اور اپنا بینک بیلنس بڑھانے اور اپنی تجوریوں کو بھرنے میں مصروف ہے، تو ان سے میں کوئی امید نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اللہ ان کے حافظ اور ناصر ہو۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کراچی کے 9 عجیب باتیں بتاؤں گا، تو اب میں آپ کو اپنی واپسی پر میں 9 عجیب باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو وہ باتیں جو کہ میں نے یہاں بطور ایک مسافر
यहाँ इस शहर नापुरसान में महसूस किए। ये मेरे महसूसात हैं और ये हक़ाइक़ भी है, ग्राउंड रियलिटीज़ है। तो पहली अजीब बात वो ये है, मोहल्लों के अक्सर स्ट्रीट कच्चे हैं। मसलन सोहराब गोट, औरंगी, कोरंगी, फेडरल बी एरिया, न्यू कराची और बहुत सारे इलाके। आपने इस वीडियो में सारे इलाक़ों को देखा, कोई भी इलाका ऐसा नहीं जहाँ ये जो आम एरियाज़ है तो वहाँ कोई भी स्ट्रीट पक्की नहीं है, कोई भी गली जो है और कूचा वो आपको पक्की नज़र नहीं आएगी। तो ये पहले अजीब बात है। दूसरी अजीब बात, कहीं पर भी आपको कोई डस्टबिन नज़र नहीं आएगा, यहाँ तक कि सी व्यू पर भी कोई ट्रैश या डस्टबिन नहीं। तो जब आप किसी से सफाई का मुतालबा करते हैं तो फिर सबसे पहले आप उसके रास्ते में डस्टबिन रखें या ट्रैश रखें कि उसमें गंदगी डालें, लेकिन फिर उस गंदगी को उठाने के लिए बंदोबस्त नहीं और फिर उस गंदगी को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त नहीं। तो ये बहुत बड़ी अजीब बात थी। और मैंने किसी से सुना कि चाइना ने उनको ऑफ़र किया था कि कचरे से उनको बिजली बना के देंगी, लेकिन फिर दरमियान में सियासत आई और वो बात हवा में उड़ गई। अजीब बात नंबर 3, साफ़ पानी का कोई प्लांट या कोई कूलर वगैरह जहाँ से आम लोग पानी पी सके नज़र नहीं आएगा। पंजाब बिलउमूम और लाहौर बिलखुसूस इस लिहाज से बहुत आगे है, यानी साफ़ पानी की फराहमी में। अजीब बात नंबर 4, इतने बड़े शहर में दरमियाने दर्जे के होटल जहाँ रात के लिए कमरे मिलते हैं न होने के बराबर है। सोहराब गोट में सरे से कोई होटल नहीं जहाँ किराए के कमरे मिले। बहरहाल अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो अच्छे होटल ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा और उसमें 3-4 हज़ार से कम कमरा नहीं मिलेगा। अजीब बात नंबर 5, कोई किसी को दुरुस्त पता नहीं बताते। एक पता देगा, दूसरा पता देगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग धोखा देते हैं, बल्कि ये इतना बड़ा शहर है कि किसी को सही पता भी नहीं मालूम होता। और मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी ने एक पता दिया, किसी ने दूसरा, और कभी किसी जगह का पता भी किसी को मालूम नहीं। अजीब बात नंबर 6, बहुत सारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाई भी, और आपको स्ट्रीट में खेलते हुए नज़र आएंगे स्कूल के वक्त। अजीब बात नंबर 7, पान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि ख़वातीन भी पान इस्तेमाल करते हैं। और ये मुझे सबसे गंदा तरीन अमल नज़र आया, क्योंकि वो जब पानी जो है और वो थूकते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है, किसी को भी वो बुरा लगता है। अजीब बात नंबर 8, चाय के होटलों पर क्वेटा वालों का इजारादारी है, ताहम वो बेहतरीन चाय बनाने में बहुत माहिर है। अजीब बात नंबर 9, बहुत से सड़कों के साथ फुटपाथ नहीं। ये भी बहुत अजीब बात है कि बहुत से सड़कों का मैंने मुशाहदा किया और आपने भी इस वीडियो में देखा कि अच्छे सड़कों के साथ कोई फुटपाथ नहीं। तो जब सड़क के साथ फुटपाथ न हो तो उस पर डस्ट भी आता है, और फिर पैदल चलने वालों का कोई ऐसा उनके चलने के लिए जगह नहीं, तो फिर उनको बहुत बड़े मसाइल होते हैं। तो ये सारी 9 अजीब बातें जो कि मैंने आपके खिदमत में पेश की, ये मैंने बतौर एक मुसाफिर और एक अजनबी इस शहर में महसूस की। और अब मेरे साथ शायद के मुत्तफ़िक़ हो या नहीं, लेकिन ये मेरे अपनी महसूसात थी, मैंने आपके सामने पेश किए। अगर आप इसके बारे में कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मेरा पैगाम अहले इक़्तिदार तक पहुँचे। और उनमें तो मैंने कोई हिस्स महसूस नहीं की, अवामी हिस्स जो कि अवामी मसाइल का हिस्स है, लेकिन खुदा करे कि उनमें ये हिस्स पैदा हो जाए। सारी पार्टियों का नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन जिन पार्टीज़ ने
کراچی پر حکومت کی ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، اور اس کے سب سے بڑے مجرم وہی لوگ ہی ہیں کہ انہوں نے اس شہر کو بہت پیچھے رکھا ہے اور بہت پیچھے رکھا ہے۔ اس لحاظ سے لاہور بہت آگے ہے اور پشاور بھی بہت آگے ہے۔ اسلام آباد چونکہ دارالخلافہ ہے، اس کے بارے میں نہیں بتاتا کیونکہ وہ تو بہت خوبصورت شہر بھی ہے اور دنیا کا دوسرا خوبصورت شہر ہے۔ لیکن اگر میں پشاور، لاہور اور کراچی کو ایک دوسری سے کمپیئر کروں تو کراچی کی نسبت لاہور اور پشاور بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ میرا تجزیہ ہے، اور آپ کا جو کمنٹس ہو آپ ضرور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میرا پیغام سب لوگوں تک پہنچ جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ میں یہاں پوری پلاننگ کے ساتھ 3 مہینے گزارنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں سے ڈس ہارٹ ہو کے میں نے اپنی 3 مہینے کا ٹور جو ہے وہ صرف 2 ہفتے میں کنورٹ کیا، اور 2 ہفتے بعد میں کراچی سے واپس ہوا، اور اس 2 ہفتے کی وزٹ پہ میرے 40,000 کا خرچ آیا، حالانکہ میں نے بہت قناعت کے ساتھ پیسہ خرچ کیا۔ تو ایک اور بات بھی میں آپ کو آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایکسپنسز کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے کراچی سب شہروں سے ٹاپ پہ ہے، کیونکہ میں ٹریولنگ کرتا ہوں، ساری دنیا کے ٹریولنگ کے لیے میں نے پروگرام بنایا ہے، اور پہلا میں پاکستان میں ٹریولنگ کرتا ہوں تو میں سارے شہروں میں جاتا ہوں۔ میں لاہور میں رہا، اسلام آباد میں رہا، پشاور میں رہا اور کراچی میں رہا، تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ سب سے زیادہ خرچہ جو ہے وہ، سب سے زیادہ ایکسپینسو شہر جو ہے وہ کراچی ہے۔ یہ ویڈیو اگر وہ لوگ دیکھتے ہیں جو کہ کراچی میں رہے ہو تو وہ ضرور اس ویڈیو پر کمنٹ کرے کہ آیا میرے باتوں میں حقیقت ہے یا میرے باتوں میں تضاد ہے، یا میں صحیح بات کرتا ہوں یا میں غلط بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو آپ میری ہاں میں ہاں ملا کے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام سارے لوگوں کو پہنچے، اور پھر اس سے کوئی نتیجہ اخذ ہو جائے، کوئی فروٹفل نتیجہ اس سے اخذ ہو جائے اور کراچی کے حالات بہتر ہو جائے، اور خدا کرے کہ میں 4-5 سال بعد جاؤں اور یہ حالات بالکل مختلف ہو، اور پھر میں ایک خوبصورت ویڈیو بنا کے پھر اس کی تعریف پر مجبور ہو جاؤں۔ یہ میری دعا ہے اللہ سے، کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور یہ ہم اپنے گھر کی طرح رکھیں گے، خواہ وہ لاہور ہو، کراچی ہو، پشاور ہو یا اسلام آباد ہو۔ یہ ساری ایک گلدستے کی پھول ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی شہروں کو خوبصورت اور پرامن رکھیں۔ Thanks for watching. Bye bye.